ہم نے جو پچھلی مرتبہ جو پریسیڈنگ لیکچرز ہیں ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے توجہ آپ کی مرکوز کرائی تھی جو سب سے پہلی کیفیت تھی وہ کریشن کے اوپر تھی کہ اللہ رب العزت نے جو کائنات کی تخلیق فرمائی اس میں آیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل علم ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جنہیں اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے. تو ان کی طرف توجہ ہم نے آپ کی تھی کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے کائنات جو بنائی ہے وہ اس کی آیات ہیں، وہ اس کی قدرت کا مظہر ہیں، وہ اس کی شان بیان کرتی ہیں. اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ڈائریکٹ تجلی کو انسان کے اوپر پڑھنے کا سلسلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اور اللہ مالک عالی جل شان جل جلالہ محمد ابالہ اتنا عظیم الشان ہے کہ انسان جو اس کا ایک کریشن ہے، ایک بندہ ہے، اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے، اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی روح کا دیدار عام انسان برداشت کر سکے. تو اللہ پاک کی جو قدرت ہے، اس کے جو کائنات اس نے تخلیق کی، جو اس کے اندر سسٹم ہے، جو اس میں ڈیزائن ہے، وہ اللہ پاک نے پسند فرمایا کہ آپ اس کا مشاہدہ کریں اور اس کے مشاہدے سے اس کی شان کو اخذ کریں، اس کی کبریائی کو اخذ کریں، سمجھیں. اور یہ بہت ہی اہم کیفیت تھی جس کی طرف آپ کی توجہ ہم نے مبذول کرائی تھی. اسی کے اوپر ہم نے 2-3 لیکچرز دیے، اور اس میں جو قرآنی آیات جن سے ہمیں اس کے متعلق معلوم ہوتا ہے، اور جس میں اللہ رب العزت نے فرمان جاری فرمایا ہے کہ تم اس کی طرف توجہ دو، اس کو سمجھو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا پورز حکمت، اس کی طرف توجہ دیں اور ہم سوچیں کہ اللہ رب العزت نے جس کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے اور جس شان سے بنایا ہے اور کتنی عظیم الشان ایکوریسی سے بنایا ہے، تو اس کا احاطہ جب ہم کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے جو آپ کو مختلف جو فینامنز ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں نیچر کے اندر، ان کی بھی تشریح کی تھی. بتایا تھا کہ جو کائنات ہے اس کے اندر 300 بلین سے زیادہ کاسمک یونیورس کے اندر یونیورسز ہیں جو اس کو شان کو بیان کرتے ہیں. اور پھر ہم نے جو تخلیق جس تخلیق کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی، اور اس میں جو ایک کیفیت جس کی طرف آپ نے نشاندہی اس وقت خود کی حساب روح کی کیفیت کے اوپر آپ کا ذہن جو ہے ابھی تک اس کو اس انداز سے نہیں سمجھ بیٹھا، شاید جیسے میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا. تو اس میں یہ کیفیت ذہن میں رکھی کہ روح جو ہے بیسیکلی روح کے اوپر اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ اس میں ہم نے قلیل علم دیا ہے، اور اس میں ہمیں سمجھنا اس بات کو ضروری ہے کہ یہ علم جو آپ اس علم کا اگر آپ کو اپروچ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک خاص انسان بننا پڑے گا. اور جب تک کہ وہ خاص خاصیت نہیں آتی آپ میں جو تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے، جب تک وہ کیفیت آپ کے اندر مکمل طور پہ انٹرینچ نہیں ہوتی، تب تک اس کی ایکسس جو خاص انسان کی ہے، جو مختلف علوم کی گہرائیوں کے اندر ہے، جس کے لیے میں نے آپ سے بتایا کہ ڈاکٹر انصاری نے جس کو بیان کیا ہے، the inner dimension، the dimension of depth. وہ جو ڈائمنشن آف ڈیپتھ ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، اس کی حکمت کو جاننے کے لیے آپ کو ایک خاص راہ گزر سے گزرنا پڑتا ہے، جس راہ گزر میں آپ کو تقوی کے اندر ایک خاص کمال پیدا کرنا پڑتا ہے. اور تقوی جو ہے اس کی نشاندہی کی تھی کہ وہ پرہیزگاری سے اس کو مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو گاڈ کانشسنس ہے، جو اللہ رب العزت کی ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کے ذہن کے اندر جو ایک کیفیت ہے پریزنس کی، ڈیوائن پریزنس کی، وہ جب تک نہیں آتی تب تک وہ مراحل، وہ ہورائزنز، وہ ونڈوز نہیں کھلتی جو انر سیلف کی ہیں، جو انر ڈائمنشن کی ہیں.
ایکسکیوز می. جو انر ڈائمنشنس کی جو کیفیت ہے، وہ جو آپ جیسے آپ اسے ریلیٹ کرتے ہیں تیسری آنکھ سے بھی، کہ وہ تیسری آنکھ جو ہے وہ جب تک نہیں کھلتی تب تک وہ معاملات جو علم کے ایسی انٹریکسیز ہیں ڈیپتھ کے اندر وہ سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے پھر ہم نے ڈاکٹر انصاری نے جو پیٹرن اپنی کتاب کے اندر اڈاپٹ کیا ہے، ہم نے وہ یہ سمپلر پیٹرن تھا جو ہر انسان جس کو آسانی سے سمجھ سکے، اور اس کی طرف ہم نے آپ کی توجہ مبذول کرائی تھی کہ اس میں جو ڈاکٹر انصاری فرماتے ہیں ریلیجس کویسٹ کے سلسلے کے اندر اس کی طرف توجہ دیں. تو ریلیجس کویسٹ جو ہے، کویسٹ کہتے ہیں کسی چیز کی جستجو، رجوع کی کیفیت ہے یہ. اور اسی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں جو سیڑھیاں ہمیں ڈاکٹر ہمارے مولانا عبدالرحیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تصوف عوارف المعارف کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، اس میں جس انداز سے بیان کی گئی ہیں کہ طلب سے رجوع جو منزل دکھائی، طلب سے رجوع، رجوع سے محبت، محبت سے عشق، عشق سے فنا، فنا سے بقا. یہ میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی تھی کہ وہ جو روح ہے اس کے اندر جب یہ طلب جو ہے بیسیکلی یہ اس کی اساس ہے. روح کی اساس وہ طلب ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی تو جو روح ہے، روح کو کنجوائن کیا جسم سے، تو روح کی جو اساس ہے وہ ہے طلب رضا الہی. تو اس طلب رضا الہی کو جو ٹرانسلیٹ کیا ہے ڈاکٹر انصاری نے، اسے ریلیجس کویسٹ کی کیفیت میں بتایا ہے کہ وہ ریلیجس کویسٹ جو آپ کا ہے وہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ اس رستے کے اوپر آتا ہے، اس رستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ اس رستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی کیفیت، اندرونی کیفیت اور بیرونی کیفیت یعنی شریعت اور طریقت دونوں کا وزن پروپورشن صحیح رکھ کر آگے چلتا ہے، یعنی شریعت کے تمام احکام کو فالو کرتا ہے اور طریقت کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں اس کی حکمت جو ہے شریعت کی وہ واضح ہوتی ہے. تو جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کی جو دائمی ذکر جس سے اس کو روح شناس کرایا جاتا ہے، اس پاتھ وے پہ چلنے کے لیے جب وہ اس دائمی ذکر کے اندر اپنے آپ کو محو کرتا ہے تو اس کی جو اندرونی کیفیات ہیں وہ کھلنی شروع ہوتی ہیں، اور وہ اندرونی کیفیات کا تعلق شعور سے ہے. وہ شعور جس کو میں نے آپ کو بہت پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ جسے اللہ پاک نے جس کا اظہار فرمایا قرآن حکیم کے اندر الست بربکم کے اندر، کہ وہ شعور جو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے اندر اس میں امبیڈ کر دیا، that is the innate part of the ruh itself. اب یہ شعور کی جو کیفیت ہے جس کے اندر اس کی سماعت بھی ہے اور بصارت بھی ہے اور سمجھنے کی کیفیت بھی ہے، وہ جو سوال کیا گیا الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو وہ جو سوال کو سمجھا گیا اور کس طریقے سے سمجھایا گیا، اور پھر اس کے بعد میں سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ قالو بلا کہ یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہاں جو کیفیت جس کا اظہار کیا گیا اس کویننٹ سے، اس معاہدے سے جو انسان اور اللہ کے درمیان پہلا معاہدہ ہوا، اس کیفیت کو اگر آپ نگاہ میں رکھیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات کلیئرٹی سے آئے گی کہ یہاں جو بات ظاہر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ روح کے اندر ہے شعور. شعور جو ہے روح کا حصہ ہے، اور وہ جو ہائر انٹلیکٹ ہے وہ ہے شعور. اس لیے کہ شعور جانوروں میں بھی ہوتا ہے مگر وہ روڈیمنٹری ہے، وہ ایک فنڈامنٹل ایلیمنٹری ہے کانشسنس، جیسے شعور جس جو جانوروں میں پاتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا یہ بات کہ جو آج کل کی میڈیکل سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک ہے آپ کا ریپٹیلین برین جسے آپ پریمیٹیو برین کہتے ہیں،
اور ایک ہے آپ کا وہ کیفیت جو آگے کے حصے میں آتی ہے ماتھے کے پاس قریب، کہ جس میں ہائر کانشسنس ہے آپ کی. ہائر کانشسنس میں ہی آپ کو میں نے اس کے اوپر جو بیان کیا تھا ایموشنل انٹیلیجنس کو بتایا تھا کہ آپ کی ایک نارمل انٹیلیجنس جسے آپ آئی کیو سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو آپ میں عقل کی کیفیت کو نمایاں کرتی ہے، اور دوسری وہ کیفیت جو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس سے ریلیٹ کرتی ہے، جو کنٹینیوس بڑھتی چلی جاتی ہے، جو رکتی نہیں ہے. آپ کے آخر وقت تک اس میں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں آپ ان کو جب انالائز کرتے ہیں، ان سے آپ کچھ وزڈم کے تحت اخذ کرتے ہیں، کچھ کنکلوڈ کرتے ہیں، کچھ ریزولوشنز بنتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر، کچھ معاملات پہ آپ ایک حتمی کیفیت میں آتے ہیں. تو یہ ساری کیفیت جو ہے یہ ہائر کانشسنس کی ہے، جو لوکیٹڈ ہے انسانوں کے اندر، آؤٹر برین کے اندر، سامنے والے جو برین ہے اس کے اندر. تو اس لیے یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ یہ جو ہے اس کا اظہار روح کی اس کیفیت کا، شعور کا، جہاں انٹینشنز بن رہی ہیں، جہاں آپ پلاننگ کر رہے ہیں، جہاں اسٹیمولس کا رسپانس جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے وہ فارم ہو رہا ہے. اس لیے کہ اسٹیمولس تو آپ کا جو بیسک برین ہے، جو اینیمل برین ہے، وہاں سے پیدا ہوا، اور اس کے درمیان اور جہاں سے آپ کا ریفلیکس ایکشن آ رہا ہے اس کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک گیپ ہے، اور اس گیپ کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے شعوری کیفیت کے اندر ایک چوائس اس کو دی گئی ہے جس کو وہ پرفارم کرتا ہے. اور اسی لیے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے فار ہز ڈیڈس، بیکاز ہی ہیز بین گیون ہائر کانشسنس اینڈ فری ول. ہائر کانشسنس coupled with free will. فری ول جو ہے یہ انسانوں اور جنوں کے اندر عطا کی اللہ رب العزت نے، کہ وہاں فری ول کی کیفیت ہے، جس کو سورہ کہف میں بیان کیا، جسے اور بھی جگہوں پہ بیان کیا گیا قرآن حکیم کے اندر، کہ وہ جو فری ول ہے، وہ جو ایکسرسائز ہے اس کے لیے یہ ساری کیفیت ہے. اسی کے لیے مالک یوم الدین کا اظہار کیا گیا کہ تمہاری ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گی، اور وہی اس میں ججمنٹ دے گا. اور فائنل آپ کا جو ہیئر آفٹر ہے اس میں تجزیہ ہونے کے بعد میں آپ کو جو درجات عطا ہوں گے وہ اسی بیسس کے اوپر ہوں گے کہ آپ نے اپنی فری ول ایکسرسائز کر کے کس حد تک صحیح چوائس کی، آپ نے کس حد تک اس مورل کوڈ کو جانا، کہ جو مورل کوڈ قرآن کے اندر اللہ نے انسان کو ہدایت کے لیے عطا فرمایا، جو پورا مورل کوڈ نہایت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن میں تبیانا لکل شیء بیان کر دیا تاکہ اس کی ساری باریکیاں آپ تک پہنچ جائیں. اب یہاں جب وہ چوائس کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جزا اور سزا دونوں کے اندر برابر طور پہ اس کا حقدار ہوتا ہے. اگر وہ کام کر رہا ہے جو جیسے اللہ پاک نے اس کو آرڈین کیا ہے تو اس کو اس کی جزا مل رہی ہے، اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ اس کی سزا پاتا ہے. تو یہاں یہ کیفیت جو ہے اس کا تعلق اس انسان کی شعوری کیفیت سے ہے، جہاں اس کو ایک تو یہ قابلیت دی گئی، کیپیسٹی دی گئی ٹو ڈیسائفر کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. اینڈ فار دیٹ decision that he has to make, he has been provided a very detailed document contained in the Quran which describes the good and the bad، تاکہ آسانی کے ساتھ انسان اس کو ڈسائفر کر سکے، اس کو انالائز کر سکے، اس کی حکمت کو جان سکے. اور یہی علوم جب انسان ان علوم کو پاتا ہے، اس کی روحانی کیفیت ہے وہ بتدریج اس ایولیوشنری پروسیس سے گزرتی ہے کہ جس سے وہ روح کے مختلف مدارج کو پاتا ہے نا. تو یہاں جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے جسمانی کیفیت جس کو بیان کیا ہے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے. انسان کی دو قسمیں ہیں، جسمانی اور روحانی.
تو وہ جسمانی اور روحانی کیفیات جو ہیں وہ ان کو جو جسمانی قسم کا ہے وہ ایک عام انسان ہے، اور روحانی کیفیت کا جو ہے وہ ہے خاص انسان. کہ میں نے نہیں کہا، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں بیان فرمایا ہے. اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان عام کا رجوع اپنے وطن کی طرف ہے، اور وہ درجات ہیں، اور اس میں وطن کی طرف جب ہے تو وہ جب وہ وطن کی طرف چلتا ہے، the process of his following the path towards، وہ جو رجوع سے آیا towards the discovery of Allah subhanahu wa ta'ala، the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala، the magnificence of Allah subhanahu wa ta'ala، ان کی طرف جب وہ چلتا ہے اپنی رجوع اور محبت کے ساتھ اپنی شوق کے اندر، تو وہ مختلف درجات سے گزرتا ہے. پہلا درجہ جو ہے وہ علم شریعت کا ہے، وہ علم شریعت سے گزرتا ہے، پھر اس کے بعد علم طریقت سے گزرتا ہے، اور علم معرفت سے گزرتا ہے. اور انہی درجات کی بنا کے اوپر جو 3 جنتیں جن کا بیان قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، کہ عالم ملک کے اندر جو جنت الماوا کا جو بیان ہے، اور اس کے بعد میں عالم ملکوت کے اندر جنت النعیم کا بیان ہے. کہ جب یہاں اس پروسیس سے وہ گزر رہا ہے تو جس قابل ہوگا اس کے حساب سے اس کو وہ اسائن کیا جائے گا، اور پھر وہ عالم جبروت کی کیفیت کے اندر جنت الفردوس کے اندر اس کا جو اسائن اس کا جو پوزیشن ہے وہ آتی ہے. تو ان تمام علوم کو جب وہ اس شوق کے ساتھ، اس جستجو کے ساتھ، اس طلب کے ساتھ وہ عبور کرتا ہے، تو اس کو ہی از اسائنڈ at the end of his journey, once his accountability has been taken care of by Allah subhanahu wa ta'ala, a place in each of these jannats, heavens. تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور اسی کے اندر آپ فرماتے ہیں بس یہ جسمانی نعمتیں ہیں، اور یہ جسم 3 علم یعنی شریعت، علم طریقت، علم معرفت کے بغیر اپنے عالم میں پہنچ نہیں سکتا. اب اس کو وہ اولیاء اللہ، وہ اللہ کے مقربین جو سرور کون علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ورثاء الانبیاء ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ آپ کو نشاندہی کرتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ مرتب ہو جائے کہ مجھے یہ رستہ اختیار کرنا ہے. دس از دی پاتھ وے آف تقوی. جب وہ تقوی کی ان منزلوں سے گزریں گے تو وہ علوم جب تک وہ سمجھ نہیں لیں گے، ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ گیج ہوگی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ انہوں نے کس حد تک پیوریفیکیشن حاصل کی اور اپنی روح کو اس ایولیوشن کے اندر درجات کی طرف لے کر گئے، جس میں گریڈیشن کی ہوئی ہے کہ سب سے پہلا شریعت کا ہے، دوسرا طریقت کا ہے، اور تیسرا معرفت کا ہے، اور پھر حقیقت کا ہے. تو جب تک وہ ان درجات سے نہیں گزرے تو عام آدمی کی پہنچ جو ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کی ہے کہ جب وہ ان علوم پہ چلتا ہے اس غذا کے ساتھ جو قرآن میں بیان کی گئی اور جو سنت میں ڈسکرائب کی گئی، جو سنت میں کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتا دی گئی ہے، تو وہ پھر ان محرکات کو جب سامنے رکھتا ہے اپنے اور ان علوم کا کی دسترس مکمل طور پہ پاتا ہے. It tries to grapple with the intricacies of those ulum, of that portion of knowledge that has been given to him in Sharia and Tariqa and Marifa. جب وہ ان کو ڈسکور کرتا ہے تو then he is assigned one of these jannats, one of these heavens. And these heavens are basically the realm of the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اس نے کہاں تک جستجو کی، کہاں تک تگدو کی، اور وہ تگدو کرنے کے بعد کہاں تک پہنچا. اور ان کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے جس کو سمجھنا ہے ہمیں. کہ جس کو بیان فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک حدیث سے، حکمت جامع
حکمت جامعہ یعنی کامل حکمت، حق کی شناخت ہے، حدیث مبارکہ حق کی شناخت ہے، جبکہ عمل بلا ریا اور تصنع کے ہو، جو عمل صالح ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہاں اسی کے اوپر، اور یہ جو عمل صالح ہے جس میں بلا ریا اور تصنع ہے، یہ ہے اخلاص کی کیفیت، جس کو ڈاکٹر انصاری نے بیان کیا۔ میں نے پچھلی اب کی اس کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن حکیم کے اندر کس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی کو وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں ڈاکٹر انصاری، اس کو کہتے ہیں ریلیجیس کویسٹ کے ساتھ perpetual conscientious struggle on the path of devotion to God establishes purer and living relation with Allah subhanahu wa ta'ala. In one word, the religious quest, that is, the struggle grounded in the love of God, hubbullah, love of God, جسے آیت کو یہاں کوٹ کیا ہے انہوں نے، pursued with utmost regard، جسے وہ بریکٹ میں لکھتے ہیں تدرو، for God's infinite greatness and glory، for God's infinite greatness and glory۔ اب یہ جو گریٹنس اینڈ گلوری ہے، اسی کے لیے ہم نے اس طرف آپ کو نشاندہی کی تھی، اور پہلے کور کیا تھا کہ ہم نے یہ جو بیوٹیفل اینڈ میگنیفیسنٹ کریشن جو اللہ رب العزت نے بنائی، ساری کائنات بنائی، اس کی طرف ہم نے آپ کو پہلے انہی باتوں کی طرف کیا تھا۔ اور یہ جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اسی لیے شروعات اس سے ہم نے کی کہ جب اس کی کبریائی، جس کو وہ خود پسند فرماتا ہے کہ آپ بار بار اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، اللہ اکبر کہیں، جب آپ اپنی اس نماز میں ہوتے ہیں جو نماز آپ کے لیے کمیونین ود گاڈ ہے نا، آپ کا رستہ ہے جس میں آپ اللہ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کمیونین کو اسٹیبلش کرتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ کیفیت جو ہے جس میں آپ اللہ اکبر ریپیٹڈلی کہتے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ کیوں ایسا ہے کہ رب کریم نے جو ہمیں نماز عطا کی، جو صلاۃ عطا کی ہمیں، اس صلاۃ کے اندر وہ بار بار اس بات کو ری ایٹریٹ کر رہا ہے کہ تمہیں یہ کہنا ہے، تمہیں بار بار کہنا۔ اسی طرف پھر چلے جائیے آپ، جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب مومن دائمی ذکر کی کیفیت میں رہتا ہے، وہ اس کی حمد و ثنا کے اندر دائمی کیفیت میں رہتا ہے نا، حدیث مبارکہ ہے جس کو میں بیان کروں گا، جو یہاں میں نے لکھا ہوا ہے۔ نور توحید سے دل کو زندہ ہونے اور زبان حال سے بغیر حرف اور آواز کے اسماء توحید کا دائمی ذکر حاصل ہونے کے بعد عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ پھر فرماتے ہیں باطنی علم میرے راز میں سے ایک راز ہے جس کو میں اپنے بندوں کے دل میں رکھتا ہوں، باطنی علم، اور جس پر میرے سوا اور کوئی آگاہ نہیں۔ یہ اس کا تعلق اور اس کے رب کا تعلق ہے نا۔ حدیث قدسی میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں رب کریم، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں اور اس کے ساتھ ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور اگر وہ مجھے دل سے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔
ان سے مراد علم تفکر ہے، یہ میں نے ایڈیشن اپنی طرف سے کیے ہیں، حدیث قدسی وہاں ختم ہو گئی. ان سے مراد علم تفکر ہے، جس کے لیے کہا گیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، جس کے لیے کہا گیا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ہے نا؟ تو ان سے مراد جو ہے وہ علم تفکر ہے، جو انسان کے وجود کے اندر موجود ہے. یہ جو تفکر کی کیفیت ہے، یہی ڈسٹنکشن ہے بٹوین دی اینیمل ورلڈ اینڈ دی ہیومن بینگس. وہ جو ہیومن بینگز ہیں ان کو جو ہائر کانشسنس عطا ہوئی ہے، اس کی کیفیت جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور وہ یہی تفکر ہے نا، جس سے وہ کائنات کی خلقت کے اوپر اس کی اللہ کی شان کو دیکھتا ہے. اس کے اندر وہ ہر کیفیت کے اندر لے آیات لأولی الالباب اللہ کو دیکھتا ہے نا. حدیث ہے، حدیث مبارکہ، فکر کی گھڑی 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک جگہ یہ ہے. دوسری جگہ فرمایا فکر کی 1 ساتھ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا تفکر، صلی اللہ علیہ وسلم نے، تفکر کی 1 گھڑی 1000 برس کی عبادت سے افضل ہے. اب یہ جو کوالٹی آف کانشسنس ہے، اس کا ریلیشن شپ ود دی ایکسٹینٹ آف پیوریفیکیشن آف یور سول، ایکسٹینٹ آف یور انڈیور، ایکسٹینٹ آف یور اسٹرگل، جو کانشنشس اسٹرگل ہے آپ کا، اس سے تعلق ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی انٹیلیجنس ہائی کیپیسٹی تو دی ہے، مگر یہ آپ کی جو اپنی ایک محنت ہے اس کے اندر، جس سے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. تو وہ کس حد تک بہتر ہوئی، آپ کے تفکر کی کیفیت کس حد تک آگے بڑھی، آپ نے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس سے کتنا فائدہ اٹھایا، ان تمام چیزوں کو جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت کو ان میں دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، کس حد تک آپ نے اپنے ذہن کو، اپنی اس کیفیت کو، مائنڈ جسے آپ ریلیٹ کرتے ہیں آج کی دنیا کی کیفیات سے، آپ نے کس حد تک اپنے ذہن کو ہارنس کیا، اپنی اس انرجی کو، آپ نے اس کیپیسٹی کو کتنا ہارنس کیا کہ آپ کی ڈیپتھ کہاں تک پہنچی ان علوم کے اندر، جو علوم آپ کو اللہ کے قرب کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہے نا. اس لیے کہ راستہ تو ایک بتا دیا نا، راستہ ہی صاف صاف سیدھا سیدھا. تو اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ علوم جو ہیں وہ کون سے 4 جن کے تھرو آپ وہاں پہنچنا ہے آپ کو. تو آپ کے سامنے ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن میں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اسوہ حسنہ کے اندر، سیرت پاک کے اندر، اور اس کے بعد کے جو علماء جو وارث الانبیاء ہیں، انہوں نے ان کی نشاندہی باریکیوں کی بھی اور زیادہ کر دی ہماری سمجھ کے مطابق، اس وقت کے مطابق. یہی ان کا کام تھا کہ وہ اس پیغام کو اس سلیس انداز کے اندر ہم تک پہنچائیں کہ ہماری عقلیں اس کا صحیح سمجھ نکال لیں، اس کے اندر سے اس کی حکمت کو موصول کریں، ہے نا. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی لیے یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. انسان خاص کے اوپر، انسان یہ تو میں نے انسان جو عام انسان اس کی بات بتائی ہے آپ کو. انسان خاص کے لیے لکھتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، انسان خاص کے منزل مقصود وطن اصلی میں، اب وہ تو وطن اصلی تک پہنچا ہے، یہاں وطن اصلی میں پہنچ کر قرب الہی حاصل کرنا ہے. یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمائے، جس کے حصول کا ذریعہ علم حقیقت، جیسے میں نے بتایا نا 4 علوم، طریقت، شریعت، معرفت، حقیقت. تو یہ حقیقت کا کیفیت ہے، ذریعہ علم حقیقت یعنی عالم قرب، عالم قرب لاہوت میں.
لاہوت میں توحید ہے. حیات دینوی میں اس کو بسبب اپنی عادت کے مقام حاصل ہو جاتا ہے. حیات دنیاوی میں یہ مقام اس کو بسبب عادت حاصل ہو جاتا ہے. اور وہ میں کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ جب آپ دائم ذکر کی کیفیت میں آئیں گے، کہ جب آپ کا ہر لہجہ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ سے، ہے نا، قیامن و قعودن والا جنوب ہے، کہ جب آپ کا ایسی کیفیت ہو جائے کہ آپ کا ہر لہجہ ہر لمحہ یاد الہی کے اندر دائم ذکر میں مشغول رہے. اور اس کے لیے ہمیں آگے جو چیپٹر ہے اس میں ہم لطائف پہ جائیں گے، جو اذکار کا طریقہ رائج کیا ان تمام صوفیاء اکرام نے. وہ لطائف کو کس طریقے سے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، جو اللہ نے جب جسم اور روح کو ساتھ کنجوائن کیا تو اس میں جو سینٹرز ہیں ان کو کس طریقے سے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا ہر لہجہ ہر لمحہ اس دائمی ذکر کے اندر مشغول رہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں اس سے غرض نہیں ہے. آپ کا جو اندرون نظام ہے وہ کانسٹنٹلی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے. اور وہی دائمی ذکر آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ علم حقیقت کی طرف صحیح موضوع طریقے سے رجوع کر سکیں. حیات دنیاوی میں اس کو بس اپنی عادت کی مقام حاصل ہو جاتا ہے. اس کا سونا اور جاگنا برابر ہے. جب جسم سو جاتا ہے تو دل کو فرصت مل جاتی ہے، بس وہ کبھی کلیتاً اور کبھی جزوی طور پہ اپنے اصلی وطن پہ پہنچتا ہے. اب یہ کیفیت جو ہے یہ ہے عشق کے مدارج ہیں، ہے نا. یہ جو عشق کے مدارج جو سے فنا کی طرف لے کر جا رہے ہیں، فنات اللہ، ہے نا. یہاں کی جو حقیقت کی کیفیت ہے، جو عالم حقیقت ہے، جو علوم حقیقت ہیں، ان کے اندر اب یہ خواص جو ہیں، جو ایک تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے اور وہ دائمی ذکر جو ہے ان کی عادت بن گیا، اور بسبب عادت اب ان کا سلسلہ یہ ہو گیا کہ ان کا ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے اللہ سے محبت کے اندر اتنا انٹرنچڈ ہے، اتنا انوالوڈ ہے کہ یہاں تک کہ وہ ان کی اپنی ذات اب نہیں رہی. انہوں نے اپنی ذات کو فنا کر دیا اس عشق کے اندر جو انہیں اپنے رب سے ہوئی، ہے نا. جب رب کے ساتھ یہ عشق ہوتا ہے تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے نا، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. تو یہ کیفیات کیسے ہیں؟ یہ وہ کیفیت ہوئی، ہے نا. اور اسی میں پھر یہ کرامات کا اظہار جس کی اجازت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. تو وہ علماء حق جنہیں اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا، ان کی ذات سے پھر وہ مختلف کرامات آپ کو نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ ویسے بہت عجیب سا لگے گا، جیسے میں ایک واقعہ بیان کروں آپ کی خدمت کے اندر. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناول فرما رہے تھے کھانا، تو آپ مرغ کوئی تھا یا کوئی پرندہ تھا جس کا گوشت کھا رہے تناول فرما رہے تھے. تو ایک بوڑھی عورت آئی سامنے جس کا بچہ آپ کی زیر تربیت تھا، آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا. تو اس عورت نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ یہ کھا رہے ہیں تو اس نے اپنی جانب سے ایک جیسے کمپلینٹ سی ہوتی ہے کہ صاحب میرا جو بچہ ہے بیٹا وہ تو دال کھاتا ہے اور سوکھی روٹی کھاتا ہے، اور آپ یہ کھا رہے ہیں. تو آپ مسکرائے. آپ کھا چکے تو آپ نے ان تمام ہڈیوں کو ساتھ کیا اور اسے کہا کہ اڑ جا. تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ کے اڑ گیا. کہنے لگے جب تمہارا بچہ اس مقام تک پہنچ جائے گا تو وہ بھی یہی کھائے گا، ہے نا. اب یہ مختلف کرامات ہیں جو آپ سے
جن کو لوگوں نے دیکھا، آپ کا قلم بند کیا، وہ ہم تک پہنچی. تو وہ شان ہے، یہ ڈائمنشنز ہیں جو ڈائمنشنز انسان کے اندر اللہ نے ودیت کی ہیں، یہ موجود ہیں. یہ کیپیسٹی، یہ پوٹینشیل، یہ سب کچھ موجود ہے. The problem is that we do not look over these things. We do not review them. We do not go to a deeper study. ہم اس کیفیت میں نہیں جاتے اور ہم اسے سطحی کیفیت میں رکھتے ہیں. تو جب سطحی کیفیت میں رکھتے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت ماشاءاللہ صالح ہیں، تو اس کے باوجود پھر ہم ایک عام جو جسمانی انسان ہے، صرف اس کی حد تک ہماری اپروچ رہتی ہے. جب ہم اس سے بیونڈ جاتے ہیں تو پھر ہم ایک خاص انسان کی کیفیت میں آتے ہیں، اور اس میں وہ ضروری ہے کہ آپ کا ہر لہجہ، ہر لمحہ لآیات لأولی الالباب کی کیفیت میں رہے، کہ ہم ہر چیز میں اللہ کی نشانیوں کو پائیں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں. تو میں جو آپ کو جس ٹریل آف تھاٹ سے لے کر آ رہا تھا، وہ اس لیے لا رہا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ دوبارہ میں ری انفورس کر دوں، تاکہ آپ کی سمجھ کے اندر وہ چیز بیٹھ جائے. مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیان کر کے چلا جاؤں، مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ باتیں، وہ جو سمجھانے کی باتیں ہیں، وہ سمجھ میں آ جائیں، سمجھ میں آنی چاہیے. اگر سمجھ میں نہیں آئیں گی تو پھر اس سے فائدہ وہ نہیں ہوگا جو فائدہ ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو پائیں، اور آپ اس مقام تک پہنچیں، اور آپ اس رستے کی طرف شغف کے ساتھ اور محبت کے ساتھ موو کریں. تو یہاں جو میں نے بیان آپ سے کیا، اس کے اندر وہ جو گول ہے جو ڈاکٹر انصاری نے بیان فرمایا ہے اس تمام کیفیت کا، the goal of Islam is to build a living, vibrant relationship with Allah، جس کو ہم نے تیسرے سلائیڈ میں یہاں بیان کیا. سوری، چوتھی ڈائمنشن. Goal of Islam is to build a living, vibrant relationship with Allah. Pathway to adopt is taqwa. اس کا رستہ جو ہے، اس رستے پہ چلنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ٹوٹلی تقوی کو اپنی زندگی کا سب سے اہم کیفیت سمجھ لیں، جان لیں، اور اپنی زندگی کے اندر اس کو ایکسرسائز کریں کہ آپ گاڈ کانشس، آپ ہر لہجہ ہر لمحہ پرہیزگاری کی کیفیت میں رہیں. اور یہی تمام کیفیات کو آپ کے اندر رائج کرنے کے لیے جو اصول دین ہیں، ان کے اندر بھی انہی چیزوں کو، ان پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ نماز کے اندر وہ کیفیت کو اجاگر کیا اس انداز سے حضور نبی پاک علیہ السلام نے، کہ فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو. یا یہ فرمایا کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہی معراج، مومن کی معراج ہے. یہ سب اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو اندر انیٹ کوالٹی ہے، جو پوٹینشل ہے، اس کو بنایا جائے بتدریج، جو ایولیوشن سے پاس ہو، اور اس کیفیت میں آئے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں تو ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اسی لیے قرآن پاک میں یہ کہا گیا، الم تری الی ربک، کیا تم اپنے رب کو نہیں دیکھتے؟ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں، ان سب کو آپ کو you have to join the dots in order to arrive at a conclusion which suits your mental capacity. ہر ایک کی مینٹل کیپیسٹی، ہر ایک انسان جو ہے اس کی مینٹل کیپیسٹی علیحدہ ہے. ایک عالم کی جو مینٹل کیپیسٹی ہوگی، جو ان تمام کیفیات سے گزر چکا ہے، وہ ایک نہایت عظیم شان ہوگی. اس کی سینسٹیوٹی عظیم شان ہوگی ٹورڈز اس کیفیت میں کہ میں کوئی بات ایسی نہ کروں کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. یہ تو ایک ہے نیگیٹو پہلو. پازیٹیو پہلو کہ میں ہر وہ کام کروں جو اللہ کی رضا جس میں شامل ہو، جس میں میں اللہ کا فضل پا سکوں، جس میں
اللہ کو راضی کر سکوں. تو یہ جو کیفیت ہے اٹ ڈپینڈس آن دی ایکسٹینٹ آف پیوریفیکیشن آف یور انر سیلف. جب وہ پیوریفیکیشن کے ان مراحل سے آپ گزر جائیں گے تو آپ کی کیفیت یہی ہوگی کہ آپ کے لیے دنیا بے معنی ہے. اس کا صرف جو جہاں جس حد تک اللہ نے اس کا رول دیا ہے اسی حد تک رکھیں گے آپ، اس لیے کہ آپ کا اصل گول اللہ کو پانا ہے. آپ دنیا کی جو انوالومنٹ ہے اس کو اسی حد تک رکھیں گے جس حد تک اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں قرآن پاک کے اندر مسلمان کے لیے اس حد تک رکھیں گے. آپ اس کیفیت کو ذہن میں رکھیں گے کہ مسلمان وہ ہے جو سبمٹس کمپلیٹلی ٹو دی ڈیوائن ول. اللہ نے تمہاری جانوں اور مال کو خرید دیا، تو وہاں کیفیت یہی ہے کہ وہاں وہ مسلمان جو ابھی مومن کی کیفیت میں جب آئے گا انشاءاللہ آئے گا، مسلمان ہی کی کیفیت یہ ہے کہ جو یہ بیسک کورننٹ ہے، یہ بیسک ایگریمنٹ اللہ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی ڈیوائن ول ان ٹوٹیلٹی، ناٹ پارشلی جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، بٹ ان ٹوٹیلٹی. اس لیے اللہ نے کہا کہ پوری طور پہ دین میں داخل ہو قرآن کے اندر. تو یہ کیفیات جو ہیں یہ ہمیں سمجھنی ہیں اور ان کو اپنے ذہن کے اندر، یہ ہماری اساس ہیں، یہ وہ بیانات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات کی کیفیت میں قرآن حکیم کے اندر ہم تک پہنچے. اور ان سب کی حکمت عظیم شان ہے، ہر لفظ کی حکمت عظیم شان ہے، اس لیے کہ یہ اس عظمت والے کا بیان ہے، کلام ہے. تو ہر لفظ کے اوپر آپ کے تفکر کی کیفیت بھڑک جانی چاہیے کہ آپ اس لفظ کو کہ جو لفظ اللہ رب العزت کا کلام کہلا رہا ہے اور جو آپ تک پہنچایا گیا ہے، اس یقین اس کیفیت کے ساتھ، اس کلیم کے ساتھ کہ اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا قرآن کے اندر. تبیانا لکل شیء کہہ دیا اس نے، یہ اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام. تو اللہ کے کلام کے جو الفاظ ہیں وہ بلا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. تو اس کیفیت کو پوری طور پہ اسی میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ پوری ایک ٹریل بنا رہا تھا میں، تاکہ آہستہ آہستہ آپ کا ذہن مرتب ہو کے اس طرف آئے، آپ کے ذہن میں کلیئرٹی آئے، ذہن میں ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ آج کل کی ایک سائنس ہے جسے آپ سائنٹالوجی کہتے ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی کیفیت کو جو سنیں مگر آپ نے اس کو فیدم نہیں کیا، سمجھا نہیں، بلکہ آپ نے اسے سپرفیشلی وہ لے کر آگے بڑھ گئے، تو اس سے آپ اپنے آپ کو بے حد نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے دوران خون کے اندر جو انسان کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے، اس میں ایک ایمبولس بن جائے. ایمبولس کہتے ہیں ایک گولے کو، چھوٹے گولے کو جو خون کا بن جاتا ہے، جس سے وہ نظام اس کا ایسا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ اس کو ڈپینڈنگ آن ویئر اٹ از لوکیٹڈ، وہ جہاں لوکیٹ ہوگا اس کے حساب سے وہ پورے آدھے نظام کو یا جو بھی ایک پورشن ہے باڈی کا اس کو پیرالائز کر دے گا. وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سرکٹری ہے، سرکولیشن کی سرکٹری جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی. وہ ایک جگہ جا کے اس نے ایک بلاک بنا دیا. It is now blocking the circulation of the blood in the body, and blood being nourishment for your body. کہ بلڈ کے بغیر تو نرش نہیں ہو سکتا نا، اگر دماغ کو خون نہ ملے تو دماغ تو کام نہیں کر سکتا. تو وہ جو ایمبولس ہے وہ ایک بلاک بن جاتا ہے، resisting the flow of blood. اسی طریقے سے جب کوئی بات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، آپ اسے سن لیتے ہیں نا، that's part of the record that your memory has، مگر آپ اس کو ریزالو نہیں کرتے، آپ اس کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ڈپینڈنگ آن دی سگنیفیکنس آف دیٹ انفارمیشن، آپ کے جو مائنڈ کا میٹرکس ہے، مائنڈ کے اندر جو تھاٹ میٹرکس ہے، اس کے اندر ایک ایسا رکاوٹ، امپیڈیمنٹ، بلاک آ جائے گا جو آپ کی جو نارمل تھاٹ پروسیس ہے
اس کو چلنے نہیں دے گا، ہے نا. اور یہی تھاٹ پروسیس جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے دی ایکسٹینٹ آف یور انٹیلیجنس، حکمہ، دی وزڈم دیٹ یو ہیو. تو اٹ از نیسسری کہ اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں بورڈ کے اوپر یا میں بتا رہا ہوں تو اس کو سمجھیں. اگر آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے تو پلیز say it out loudly so that I can try to clarify it. It is necessary that you don't leave it as a block, as an impediment, because then that is going to affect your thought process. اگر تھاٹ پروسیس آپ کا خراب ہوگا تو پھر آپ کی اس کی جو کانسیکوینشل جو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے ٹو یور پرسنالٹی. اسلام ایک نہایت کلیئرٹی کے ساتھ، ایک نہایت منظم، ایک نہایت پرفیکٹ دین ہے. اکملت لکم دینکم، یہاں دین مکمل ہو گیا، اور ایک بہترین نظام آپ کو دے دیا گیا ہر طریقے سے، جو انشور کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، کہ آپ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے جہاں آپ کو اصل جانا ہے. Because always remember this is part of a journey. We are through a journey. So the journey has to continue. اب یہ تو ہماری اس جرنی کے بعد والا جو جرنی ہے وہاں تک تو ہمیں نشاندہی کرتی ہے، اس کے بعد کیا ہے یہ اللہ بھی جانتا ہے. ہمیں اسی حد تک بتایا گیا کہ یہاں جانا ہے، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے اس کی سلسلہ چلتا رہے گا. وہ انفائنائٹ ہے، اس لیے کہ انسان کو امر سے پیدا کیا گیا. وہ اس کی مورٹیلٹی وہ نہیں ہے کیفیت جو عام خلق کی ہے. یہ ڈفرنس وہاں خلق کا اور امر کا یہاں آ گیا. تو اس کیفیت کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو تھوڑی سی کلیئرٹی آپ کے اندر آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے نیکسٹ ہمارا. اور یہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ یہ جو سننا کی کیفیت ہے اس کو یاد رکھیے کہ وہ جو مورل کوڈ قرآن نے دیا ہے اس کو ہی ڈیفائن کرتی ہے سننا. انر ڈائمینشن آف اسلام جو سننا کے اندر ہے، جو اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی اسماء حسنہ میں جس کو آپ کے سامنے ظاہر فرمایا، انسانوں کے سامنے ظاہر فرمایا، دنیا میں ان کی جو ہیومن باڈی کے ساتھ جو کیفیت تھی اس کو جو اس کے اندر بتایا انہوں نے کہ ہیومن ویلیوز کس طریقے سے آپ اپنے انر سیلف کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ ساری کوالٹیز جو ہیں جو آپ کو جو گائیڈ لائٹس کی حیثیت سے ڈاکٹر انصاری نے اپنی کتاب میں مینشن کی ہیں، یہ سب کے سب کیفیات آپ کو اپنے انر سیلف کی یعنی یہ سوچ سے ان کا تعلق آپ کے تفکر سے ہے. جب آپ تفکر کرتے ہیں تبھی وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں. سچ کی کیفیت تبھی ہائی لائٹ ہوگی جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے، ورنہ جسٹ ایز اے پیرینیل ہیبٹ اگر آپ رکھتے ہیں اس کو، سچ بات اچھی بات ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، یقیناً ہوگا، مگر اس کا فائدہ کس حد تک اور زیادہ جہاں ہو سکتا ہے جو آپ کی ہائر کانشسنس ہے جہاں اس میں استعمال ہوگی وہ اس کی جزا کو بڑھاتی چلی جائے گی، ہے نا. اسی لیے کسی کو ایک کے عوض 10 ملیں گے، کسی کو ایک کے 70 ملیں گے، کسی کو ایک کے عوض 1000 ملیں گے وہاں جو جزا ہے. تو وہ ڈپینڈنگ آن دی ایکسٹینٹ آف یور کمپریہنشن اینڈ دیئر فور دی ایکسرسائز آف دیٹ ڈیڈ ود دیٹ کانشسنس اس پہ منحصر ہوگا. تو اس کیفیت کو یہ ہیومن ویلیوز جو ہیں ساری وہ آپ کی انر سیلف کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو کردار ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت اہم ہے. اسی کو میں نے ظاہر کیا تھا کہ وہ جو رسپانس کے اندر جو آپ کو جو ایک گیپ ہے اس گیپ کو اگر آپ نے ذہن میں رکھ لیا آپ نے and you have been able to make a right choice, and that right choice is based on your firm conviction that that is the correct choice, that is the choice which Allah subhanahu wa ta'ala would like you to make, you know? And then you proceed onwards with absolute certainty
یقین کے ساتھ. You proceed onwards with absolute certainty. Absolute certainty کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو اسی میں میرے لیے بہتری ہے، اور میں مضبوطی کے ساتھ اس پہ قائم ہو جاتا ہوں. سچ کی بات میں کر رہا تھا، اور ایسی دوسری جو ویلیوز ہیں ان کی بات کر رہا تھا، جس کے اندر بیان کیا ہے انہوں نے کہ the fundamental ethical guidelines on his spiritual path are enshrined in the concepts of piety, love, truth, justice, beauty, wisdom, and selflessness. Ikhlas. Yeah? To this list, we may also add, یہ میں نے اپنی جانب سے لکھا تھا, dynamism, optimism, and courage, because these are also the offshoots of the valor and the strength that you exercise in your personality. So these are also emanations that come through. تو جب آپ ان چیزوں کو سب کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ وہ گائیڈ لائٹس کی کیفیت کہ کس طریقے سے ان گائیڈ لائٹس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، اپنے نفس کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے اور ان کو اس طریقے سے نتھارنا ہے کہ وہ ایک سرٹن ان کی جو کیپیسٹی ایک سرٹن اس لیول آف اسٹرینتھ تک پہنچ سکے. اسی لیے جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ ایک جسمانی انسان ہے اور ایک روحانی انسان ہے جو خاص انسان ہے. تو جو خاص انسان ہے اس میں وہ کیپیسٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں اس لیے کہ اس نے وہ ساری علوم سے دسترس حاصل کر کے فائدہ اٹھا لیا. تو شریعت سے فائدہ اٹھایا، کامل شریعت پہ چلا، وہ طریقت میں گزرا ہے نا، معرفت سے گزرا، اور وہ پھر حقیقت میں آیا ہے، تبھی خاص انسان بنا ہے. تو اس خاص انسان کی جو کیفیات ہیں وہ اس کو کہاں ملیں گی؟ جہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغۃ اللہ ہے میرا احسن. تو اب یہ وہ کیفیات ہیں، وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو اس کو اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اس کے اندر وہ کامیاب ہوگا اتنا ہی اس کو قرب الہی کی کیفیت جو ہے اس کے نزدیک آئے گا، اس میں آگے جائے گا قرب الہی. تو اس کو سمجھنا ہے. یہ جو ہمارا سلائیڈ ہے وہ اسی کے اوپر نشاندہی کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ پہ، because I want to finish this as soon as possible. بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، 3 پیریڈز ہو چکے ہیں ہمارے اس پہ، 4. اس میں ہم نیریشنز دی ہیں آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو احسان سے متعلق ہے کہ جس میں حدیث مبارکہ جو بخاری میں ہے، to worship Allah and lead your life as if you are seeing Him. If this is not possible for you, the lowest form of worship is that you are conscious that God is seeing you and you are worshipping Him. ہے نا، یہ تو سب کے علم میں ہے آپ کی حدیث مبارکہ. تو اسلام ویوز جیسے میں نے بیان کیا آپ کو، دی ہول مسلم لائف از دا لائف آف عبادہ. اللہ نے جو ہمیں کوڈ آف لائف دیا ہے وہ اتنا شاندار ہے قرآن کے اندر کہ اگر ہم اس کو سمجھ کے چلتے ہیں اور ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے ہر ایکشن کو اللہ کے رضا کی طرف، تو ہماری ساری زندگی جو ہے اس کا ہر کام عبادت میں آ جاتا ہے، بندگی میں آ جاتا ہے. ہم کھانا اگر یہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ جو جسم دیا ہے یہ ایک امانت ہے، اور اس نے حکم فرمایا ہے کہ اس کو مضبوط رکھو. تو آپ اس کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، یا آپ اپنے لیے صحیح جو کھانے ہیں ان کے اندر بھی اس میں ڈسٹنکشن کر رہے ہیں، وہ غذائیں لے رہے ہیں کہ جو آپ کے بدن کو جن کی ضرورت ہے. یہ سارا ایفرٹ اگر آپ کر رہے ہیں اس نیت سے کہ اللہ نے آپ کو اس کو امانت کی حیثیت سے دیا ہے، اس کی افزائش کر رہے ہیں، تو آپ بندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، وہ عبادت میں آئے گا. اسی طریقے سے سارے آپ کے کام جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب جب آپ کسی دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ خلق اللہ کی خلق ہے. یہ سارے جتنے بھی دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ سب ایک آدم کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی علیہ السلام. تو یہ سب میرے بھائی ہیں. تو وہ جو کنشپ ہے، جو بردرہڈ ہے، اگر وہ ذہن میں ہے آپ کے، اور آپ کی نیت کا اخلاص بدرجہ اتم موجود ہے،
تو آپ کی عبادت کی کیفیت کیا ہوگی؟ شاندار ہوگی. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ میرے لیے کیا کرے گا، آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کو اللہ نے کہا ہے. آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اگر اسے ایک دوں تو مجھے دو دے. آپ نے، اللہ نے جو آپ کے لیے ہدایت عطا فرمائی ہے قرآن میں، آپ بالکل اس کو اسی انداز سے literally following the exact nature of the command، اسی انداز سے آپ اسے پورا کر رہے ہیں، تو آپ کو شاندار اجر ملے گا اس کا. That is, you will be ensuring your success in this world as well as in the other world hereafter. ہے نا؟ تو یہاں کیفیات جو ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا دی گئی. ٹائم از ویری شارٹ، جلدی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے ہم پھر نیکسٹ اس میں لیکچر میں. آئی ہوپ یو لرن سم تھنگ. تھینک یو.